حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو بالخصوص آپ کے لحاظ سے ماہ ہے، اس مہینے کے اندر بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آپ کی فضیلت کے بارے میں اور آپ کی بے شمار قربانیوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کتنی وفائیں، کتنی محبتیں، کتنی سختیاں برداشت کی، کتنی محبت کی سرکار کے ساتھ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اچھے لوگ جو ہوں گے، سب سے زیادہ تقوی والے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن انہیں جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں عطا فرمانا ہے۔ اب ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں، پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے یاروں کو یعنی نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سارے یاروں کو چنا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح کے اندر سب روحوں کو اکٹھا کر لیا، سب روحوں کو اکٹھا کر لیا، پھر ان میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے درجے میں رکھا، بہتر امت، سب سے بہتر امت۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب میں نے بہت سے لوگوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ، اللہ نے جو کن تم یعنی تم بہتر امت ہو، کن تم سے مراد امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم بہتر امت ہو۔ تو وہ لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم بہتر امت ہیں۔ میں نے کہا کہ جب قرآن کہہ رہا تھا کن تم خیر امۃ، اس وقت سامنے سرکار کے کون کھڑا تھا؟ تو پتہ چلا اس وقت سرکار کے سامنے تم نہیں کھڑے تھے بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، عثمان غنی کھڑے تھے، مولا علی پاک کھڑے تھے، جب سرکار فرما رہے تھے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سرکار فرما رہے تھے تم بہتر امت ہو اور تم آخری امت ہو، تم نے زیادہ قربانیاں دینی ہے، زیادہ محنتیں کرنی ہے، اور تم نے جو ہے کہ محنتیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی ہیں۔ یہ مدینے کے تاجدار ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے غلاموں یاد رکھو قیامت تک آنے والے ہر میرے امتی کو بتا دینا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میرے غلاموں جو جو تمہارے نقش قدم پہ چلتا جائے گا، جو تم سے محبت کرتا جائے گا، جو تم سے الفت رکھتا جائے گا، قیامت تک کے لیے اسے اللہ بہتر امت بناتا جائے گا۔ اب پتہ چلا کہ جو جو سرکار سے پیار کرتا رہے گا، جو قیامت تک کے لیے رسول اللہ سے پیار کرتا رہے گا، جو قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے یاروں سے پیار کرتا رہے گا، جو قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے یاروں سے پیار کرتا رہے گا، اللہ قیامت تک کے لیے اس سے پیار کرنے کا اعلان کرتا رہے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے بندوں کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں،
اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں۔ اب یہ شان ہے ولیوں کی۔ اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کسی چیز کی انہیں گھبراہٹ نہیں ہے، دنیا کا لالچ طمع نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اب یہ شان ہے ولیوں کی۔ ولی کا یہ مقام ہے کہ ولی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ڈر خوف رکھنے کی اللہ نے گنجائش ہی نہیں رکھی۔ جب ولی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو ان سے بغض کرے گا، نفرت کرے گا، میں اس سے نفرت کروں گا، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو ولیوں سے نفرت کرے، ولیوں سے جنگ کرے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے نفرت کریں، ان سے جنگ کریں، ان کے ساتھ جو ہے کہ اپنے دل میں کھوٹ رکھیں، پتہ چلا قیامت تک کے لیے اللہ پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ نہیں، بلکہ اللہ ان کے ساتھ فرمایا کہ وعدہ کر لیتا ہے کہ جو میرے نبی کے یاروں سے نفرت کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کے کسی بھی صحابی، کسی بھی پیارے، کسی بھی یار کے بارے میں اختلاف کرے، نفرت کرے، اس کے بارے میں مندا بولے، تو اللہ فرماتا ہے وہ جو ہے کہ حاوی دوزخ کا کتا ہے۔ یعنی اس کی تشریح کرتے کرتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکدہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے نفرت کرے، صحابہ کے بارے میں اختلاف کرے، یعنی ان کے بارے میں اچھا نہ سوچے، تو فرمایا کہ وہ حاوی دوزخ کا کتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ کے کسی عام صحابی، جن میں سے کوئی عام ہے ہی نہیں، فرمایا کسی عام صحابی کے بارے میں بھی اختلاف کرے، ان کی شان کو نہ مانے، ان کو مسلمان نہ مانے، تو فرمایا وہ حاوی دوزخ کا کتا بن جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ہم نے جو ہے کہ بہت سی ولیوں کی شانیں سنی ہیں، مگر کروڑوں ولی ایک طرف، صحابی رسول ایک طرف۔ صحابی رسول کو فضیلت ملی ہے تو مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ اب دیکھو کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، متقی پرہیزگار بن کر وہ رب سے یاری لگا کر وہ نیک بن جاتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک ہو تو ولی بنتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے پھر ان کا وصال ہو جائے، وہ صحابی رسول کہلاتے ہیں۔ اب ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ تابعی بھی ہوں تو وہ صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتے، جتنی مرضی عبادت کرتے رہیں، جتنا مرضی تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں، مگر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ساتھ جو گرد راہ لگتی ہے، فرمایا اس کے مطابق بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ ہے صحابی کی شان، یعنی رسول اللہ کا جو صحابی ہے، جو رسول اللہ کا یعنی جس نے دیدار کر لیا، جس نے رسول اللہ کی زیارت کر لی، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھ لیا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اگرچہ تابعی یا تبع تابعی یا غوث کتب ابداد قیامت تک کے لیے کوئی بندہ بھی آ جائے، فرمایا وہ متقی ہو، وہ عبادتیں ریاضتیں کرتا رہے، فرمایا وہ تابعی کی گرد راہ تک نہیں پہنچتا، فرمایا صحابی کی شان تو وراء الورا ہے، اور فرمایا اگر تابعی
قیامت تک کے لیے فرمایا وہ عبادتیں ریاضتیں کرتا رہے، وہ صحابی کے گردے راہ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ صحابی کی یہ شان ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہو۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کا دیدار کر لینا، رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لینا، فرمایا یہ اتنی بلند و بالا بات ہے۔ فرمایا صحابی کا مرتبہ اور ساری جماعت صحابہ میں، اب یہ بات تھی عام صحابی کی، اب ساری جماعت صحابہ کے اندر جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے، دیوبندی مکتبہ فکر کے لحاظ سے، وہابی مکتبہ فکر کے لحاظ سے، یعنی ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا یہ اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یعنی ہمارے چار امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرمایا صحابی تھے وہ رسول اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم درجہ رکھتے تھے۔ یعنی رسول اللہ کے سارے صحابیوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، مگر جو سب صحابیوں میں اللہ نے سب سے بلند مقام جس صحابی کو عطا فرمایا ہے اسے زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیا کہ جنہیں اتنا بلند و بالا مقام مل گیا؟ اب یہ یاد رہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی، یعنی جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی لمحہ بھر بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں پہلے گھر جاتا ہوں، میں پھر واپس آتا ہوں، پھر آ کے بتاتا ہوں میں نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، قربان جاؤں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھے اے ابو بکر بتا تم نے خدا کو دیکھا تھا، تم نے رسول اللہ کو یعنی نبوت کا تاج پہنتے دیکھا تھا، تو ابو بکر کہیں گے نا میں نے نہیں دیکھا، پوچھو کیوں مانتے ہو رسول اللہ کو نبی؟ کہا رسول اللہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد فرمانا ابو بکر کے لیے دلیل ہے، اس سے بڑھ کے ابو بکر کو دلیل کیا چاہیے؟ تو پتہ چلا جب ابو بکر نے رسول اللہ سے کوئی دلیل نہیں مانگی تو پھر رب نے بھی ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ فرمایا قیامت تک کے لیے ابو بکر تجھے صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے، جو تجھے جھوٹا کہے گا وہ قیامت تک کے لیے جھوٹا ہے، جو تجھے سچا کہے گا وہ خود بھی سچا ہو جائے گا۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کوئی تھوڑی بات نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے احسانات کے بدلے کل قیامت والے دن ابو بکر صدیق کے رب احسان کے بدلے دے گا۔ اب یہ بدلے کیا ہیں؟ اللہ کیسے احسان کے بدلے اتارے گا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب سب دیدار کر جائیں گے یعنی ایک مرتبہ ہی سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، پھر الگ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے رب ذوالجلال اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، جب وہ تلاوت کر چکے ہوں گے لوگ کہیں گے اتنی پیاری آواز، اس کے بعد اللہ فرمائے گا اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز سننا چاہتے ہو؟
سب کہیں گے پاک پروردگار عالم ہم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے گا کہ محبوب آپ اپنے قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر سرکار سورۃ والضحیٰ کی تلاوت فرمائیں گے، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو لوگ جب رسول اللہ کی آواز سنیں گے، آواز میں اتنی مٹھاس، اتنا حسن ہوگا کہ سب کہیں گے کیا آواز ہے، کتنی نشیلی آواز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب رسول اللہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز فجر کے اندر سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرتے تھے تو سب صحابہ ہوتے تھے، خدا کی قسم ہم رسول اللہ کی سورت جب رسول اللہ تلاوت کرتے تھے تو ہم مست ہو کے رسول اللہ کی آواز سنا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی آواز میں اللہ نے اتنی مٹھاس عطا فرمائی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے بھی زیادہ تم جو ہے کہ آواز پیاری سننا چاہتے ہو، سب کہیں گے پاک پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ آواز کسی کی اچھی ہے، تو پھر رب ذوالجلال خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ ہیں شان ابو بکر صدیق، یعنی امت پوری ایک طرف کھڑی ہے اور صرف ابو بکر صدیق ایک طرف کھڑے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بالخصوص، اس مہینے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ معاذ اللہ باغ فدق کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کھا گئے اور اس طرح کے معاملات کی بکواس کرتے ہیں۔ میں آپ احباب کو چند باتیں اشارتاً کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ سب کھڑے تھے، تو اب جو تھے ہجرت کرنے والے صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ایک انصار صحابہ تھے جو مدینہ شریف میں جنہوں نے ہجرت کرنے والے صحابہ کو گھر دیے، کھانے پینے کی اشیاء دی۔ اب وہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے کہ جو خلافت ہے وہ امیر ہماری یعنی ریاست میں سے اٹھے گا، انصار صحابہ میں سے امیر ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس میٹنگ کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم میٹنگ کر رہے ہو، اچھی بات ہے، مگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو امیر منتخب ہوگا وہ قریش کے اندر سے ہوگا۔ تو اب جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قریش کے اندر سے ہوگا، سب صحابہ نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ہم مانتے ہیں۔ تو پھر جب سب صحابہ نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ ہمیں یعنی مین جگہ نہیں دیتے تو ہمیں نائب امیر ہمارا ہونا چاہیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ صحابہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قریش کے اندر سے ہی سرداری جائے گی، تو فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہو تو ابو بکر جو ہے کہ اس کے اندر گنجائش نکالتا رہے۔ فرمایا یہ ابو بکر کا کام نہیں، فرمایا رسول اللہ یہ کام دے کر گئے ہیں، فرمایا میرے وصال کے بعد قریش کے اندر سے امیر منتخب کیا جائے گا۔ اب جو قریش کے جتنے بھی صحابی تھے وہ تھے کہ جو ہجرت کر کے یعنی مدینہ شریف کے اندر آئے تھے، تو انصار صحابہ میں سے کوئی بھی قریشی نہیں تھا۔ محتشم سامعین حضرات، تو پھر جب رسول اللہ کے جنازے کا وقت ہوا، اب سب کوئی کہتا تھا کہ میں جو ہے کہ ملک شام میں لے کر جاؤں گا، کوئی کہتا تھا ہم مدینہ میں، اور کوئی کہتے تھے مکہ کے اندر سرکار پیدا ہوئے ہم مکہ میں دفنائیں گے۔ اس طرح کے معاملات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے نبی کی قبر بھی وہاں پر بنتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک کے اندر رسول اللہ کا وصال ہوا تو وہاں پر ہی رسول اللہ کا روضہ مبارک بنا۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر قیامت تک کے لیے بھی کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے جو اپنے آپ کو نبی کہے، فرمایا اسے نبی نہ ماننا، فرمایا جب وہ مر جائے اگر وہ مرزا کانا ہو لعنتی مردود، فرمایا وہ باتھ روم میں مرا ہے تو پھر اسے باتھ روم میں ہی دفنانا چاہیے، قادیان نہیں لے جانا چاہیے۔ تو محتشم سامعین حضرات، یہ بھی نبوت کی یہ ایک دلیل تھی۔ اور پھر جب وراثت کے لحاظ سے معاملہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سب سے افضل تھے، جو سب سے پہلے نمبر والے تھے، وہ فرمانے لگے کہ وراثت جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث جیسے علماء ہے۔ فرمایا کہ وراثت جو انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ امت کے لیے صدقہ کر دی جاتی ہے۔ اب پتہ چلا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقہ نہیں لے سکتے، یہ بات یاد رہے، کوئی بھی سید ہو وہ صدقہ سید پر صدقہ حرام ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ کے وصال کے بعد جو وراثت آئی رسول اللہ کے حق کے اندر، تو وہ ساری آل کے اندر تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ساری امت کے لیے صدقہ کر دی جائے گی۔ اب یہ اہم باتیں ہیں کہ جس کے لحاظ سے ہمارے کم علم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور ان کو بڑے چکمے دیے جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے باغ کھا لیا اور انہوں نے جو ہے کہ خلاف کا حق مارا۔ یہ صرف اور صرف من گھڑت باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ شریف کے بازار سے جا رہے تھے، رسول اللہ آپ نے حجرہ پاک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف سے بازار کی جانب نکلتا تھا، تو ادھر سے رسول اللہ باہر کھڑے ہو کر صحابہ کو دیکھ رہے تھے، تو صحابہ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ آگے تشریف لے کر جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے۔ تو رسول اللہ کی جب نگاہ نبوت پڑی، آپ نے دیکھا تو رسول اللہ جلال میں آ گئے، فرمایا ابو دردہ بات سنو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ تو سرکار فرمانے لگے، ابو دردہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے پیچھے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں اور تم آگے آگے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ قوم کو حق نہیں ہے کہ جس کے اندر صدیق جیسا شخص ہو اور وہ پیچھے چلے اور لوگ آگے چلتے رہیں۔ فرمایا جب تک ابو بکر صدیق تم میں موجود ہیں، ان کے یعنی ان کی ترتیب کے لحاظ سے رسول اللہ بتا رہے تھے، فرمایا کہ ان کے پیچھے چلا کرو۔ اب میرا سوال یہ ہے، اب اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو بازار کے اندر سے تو بندہ کسی کے بھی آگے چل سکتا ہے، اگرچہ استاد جا رہا ہے تو اس کا شاگرد آگے جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ استاد شاگرد کو کہ فلاں کام کر کے آؤ، وہ بھاگ کے آگے چلا جاتا ہے اور استاد پیچھے پیچھے، اور اسی طرح پیر مرید کا بھی لحاظ آگے پیچھے کا ہو جاتا ہے۔ مگر رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کسی بھی لحاظ سے، فرمایا ابو بکر صدیق جا رہے ہوں تو فرمایا تمہیں کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ میرے صدیق کے آگے چلو۔ فرمایا جب بھی دیکھو ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، فرمایا اپنی جگہ پر رک جایا کرو۔ فرمایا ابو بکر صدیق جب آگے گزر جائیں تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلا کرو۔ یہ رسول اللہ نے کئی مقامات پہ ہمیں بتایا، اور ایک مقام پہ جب رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نہ آ سکے نماز کے لیے، تو حضرت فاروق اعظم کو مصلی پہ جب کھڑا کیا گیا تو حضرت مولا علی پاک وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا، آ کر کہا کہ اے پیارے علی بتائیں جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی پاک کہنے لگے کہ ابھی بتاتا ہوں کہاں ہے۔ آپ نے نگاہ آسمان پہ ڈالی، پھر آپ نے مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں جب دیکھ چکے تو فرمانے لگے کہ مجھے جبریل نہ آسمان پہ نظر آیا ہے، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ فرمایا میرا شک بالکل درست ہے کہ تو مجھے جبریل لگتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت مولا علی پاک کی۔ تو جب آپ نے نگاہ اٹھائی نماز کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نہ آ سکے تو آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق نہیں نظر آتے۔ حضرت فاروق اعظم یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ایران کے بارڈروں کے اوپر جا کر حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہاڑ کے پیچھے آپ آرام فرما رہی ہیں اپنے یعنی کمانڈرز کے ساتھ، تو جو غیر مسلم تھے وہ حملہ کرنے والے ہیں،
تو آپ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں آپ جلال سے کہتے ہیں یا سعدیہ الجبل، یا سعدیہ الجبل، یا سعدیہ الجبل، اے سعدیہ پیچھے دیکھو۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر کافر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایران کے بارڈر پہ جنگ لڑ رہی تھی، فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی تھی۔ فرماتی ہے کہ جب مجھے آوازیں آئیں میں اٹھ کے دیکھنے لگی، فرماتی ہے کہ کافر ہمارے اوپر یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ چکے تھے۔ فرماتی ہیں ہم نے تیر کمان کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا ورنہ کافر ہمیں فتح کر جاتے۔ فرماتی ہیں جب ہم آئی، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کافر آ گئے تھے؟ فرمایا کہ یہ راز کی باتیں ہیں سعدیہ، راز کی باتیں راز میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، تو صحابہ نے اپنے مشاورت کے ساتھ کہ رسول اللہ علیل ہیں، ہم رسول اللہ سے نہیں پوچھتے، لہٰذا رسول اللہ کو ضرور ڈسٹرب کرنا ہے اس بات پہ، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ، ہم جو زیادہ علم والا ہے، زیادہ تقوی والا ہے ہم میں، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں مصلی پہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، آپ کا لہجہ جلال والا تھا، تو آپ نے جب تکبیر کہی اللہ اکبر، تو مسجد نبوی شریف جو مٹی کی بنی ہوئی تھی اس وقت، اس کے اندر آواز گونجنے لگ گئی۔ جب گونجی تو رسول اللہ کے کان مبارک میں آواز گئی، رسول اللہ جلال میں آگے آپ نے وہ حجرے کا پردہ سائڈ پہ کیا اور رسول اللہ فرمانے لگے لا 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 جلال کے ساتھ 3 مرتبہ۔ فرمایا کسے حق ہے؟ فرمایا جن صحابیوں کے اندر، جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق جیسے امام ہو، ان میں سے کس کو حق ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ جماعت کروائے؟ فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ابو بکر نہیں آ سکے تو فرمایا صحابیوں انتظار کر لو، ابو بکر جب آئیں گے تو آ کے خود ہی جماعت کروائیں گے۔ یہ شانیں ہیں محتشم سامعین حضرات، اور یہ بے شمار فضیلتیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لوگ کہتے ہیں جزوی فضیلت ہے، فلانی فضیلت ہے، اور وہ سیاسی طور پہ جو ہے افضل ہے، روحانی طور پہ افضل نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ ابو بکر صدیق تا پہلا نمبر ہے۔ کنواں نمبر ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیزیں امت کے اندر یہ شیعہ کی طرف سے رائج کی جا رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کون سا گندا جو سنگر ہے اس نے یہ قوالی بنا کر دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا شریعت تیرے باپ کی نہیں ہے، شریعت تیرے گھر سے نہیں چلی، شریعت رسول اللہ کے دین سے چلی ہے، اور جو رسول اللہ نے ترتیب دی ہے ہم قیامت تک کے لیے وہ ترتیب مانتے رہیں گے۔ اور جو ترتیب صحابہ اکرام نے آپس میں یعنی جو طے کر لی، صحابہ نے کہا کہ حضور یعنی حضرت مولا علی پاک کے ماننے والوں چاہنے والوں نے کہا حضور آپ کا حق ہے خلافت کا، آپ کا پہلا نمبر ہے۔ فرمایا کہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ جو ہیں آپ کا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت مولا علی پاک فرمانے لگے کہ میرا مقام ہے مگر ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مجھے فضیلت دے تو فرمایا علی اس کو 80 کوڑے مارے گا۔ کنے کوڑے مارے گا؟ انجنی 80 دی آواز بھی آوے، کنے 80 کوڑے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ اب یہ جو قوالیوں والے رکشوں میں لگا کر چلے پھرتے ہیں ان کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کم علمی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی طور پہ افضل ہیں، آپ روحانی طور پہ افضل ہیں۔ اب حضرت مولا علی پاک نے بڑی خوبصورت ونڈ کر دی، فرمانے لگے سنگیو کس طرح میرے نالو یعنی سیاسی طور پہ افضل تو چلو ٹھیک ہے، روحانی طور پہ مجھ سے کیسے افضل ہوئے؟ فرمایا روحانی طور پہ اس لیے وہ مجھ سے افضل ہیں کہ جب نماز کا وقت تھا تو رسول اللہ نے مجھے مصلی نہیں دیا، رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو مصلی دیا تھا۔ تو فرمایا کہ سیاسی طور پہ تو وہ مجھ سے افضل ہیں ہی ہیں، فرمایا سیاسی طور پہ تو افضل ہیں مگر روحانی طور پہ جب رسول اللہ نے مصلی دے دیا ہے تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق علی سے بڑے
مقامات کے لحاظ سے بہت افضل ہیں۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو کسی صحابی نے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصلی پہ کھڑا کیا۔ یہ گزارشات تھی آپ احباب کے سامنے، اور یہ آپ احباب کے سامنے جو عرض کیا ہے اس کو یاد بھی رکھا کریں، اور یہ ان وجوہات کی وجہ سے جو دوسرے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم پہ چڑھ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور دینی مسائل جتنے بھی ہیں ان سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سکول کے لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو سکول بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، اخراجات جتنے مرضی ہوں ہم کرتے ہیں، مگر دینی لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، بچہ اگر آج نہیں جاتا پڑھنے کے لیے اس پارہ تو کوئی بات نہیں، تو اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ایک مرتبہ بچہ مکمل کر جائے تو ہم کہتے ہیں چلو بچے نے مکمل کر لیا ہے، اب پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ باتیں ہیں، دین کے مسائل سننا، ہم یعنی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے اوپر حاوی اس وجہ سے بھی ہو گئے کہ ہم نے اپنے علماء کو سننا چھوڑ دیا ہے، مسائل سننے چھوڑ دیے ہیں۔ پہلے محافل میں ذرا کوئی رونق ہو جاتی تھی، اب محفلوں میں بھی رونق نہیں ہوتی۔ یعنی دوسرے لحاظ سے تم کوئی بھی میوزک شو رکھ لو یا کچھ بھی رکھ لو، شادی بیاہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، مگر محفلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اب دیکھیں کہ ہم یعنی کتنے لوگ ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جب پہلی اذان ہو جائے تو فرمایا سب کام کا چھوڑ کر تم مسجد کی طرف بھاگو۔ فرمایا کہ کاروبار جو ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے تو فرمایا فوراً کام بند کر دو اور مسجد کی طرف بھاگ جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ابھی تک یعنی دوسری اذان ہونے والی ہے تو مساجد کا کیا حال ہے، تو محلے ہمارے آباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔